السلام علیکم۔ آج کی ڈان کا ایک ایڈیٹوریل ہے، ہم اس کو انالائز کریں گے، پڑھیں گے، اس کی ووکیب کو بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں ہم گرامر کی ایکٹیویٹی جو ایکسرسائز میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کی تھی، یعنی جتنے بھی اس میں فریزز اور کلازز یوز کیے گئے ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور انلسٹ کریں گے۔ تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ جو ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے FBR ریفارمز، FBR کے اصلاحات۔ The caretaker government is reported to have ramped up the implementation of its plans۔ یہ ایک کلاس ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں ہیں۔ نگراں حکومت نے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی اطلاع دی ہے۔ To restructure the Federal Board of Revenue، یہ فریز ہے، اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تنظیم نو کرنا۔ Amidst growing opposition from within the FBR، FBR کے اندر سے بڑھتی ہوئی مخالفین کے درمیان، یہ بھی ایک فریز ہے۔ As well as from major political parties، بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، یہ بھی ایک فریز ہے۔ میڈیا رپورٹس سجیسٹ دیٹ، میڈیا رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک کلاس ہے، اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں ہیں۔ دی انٹرم فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر انٹینس ٹو امپلیمنٹ دی FBR ریفارمز پروگرام، عبوری وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر FBR کے اصلاحاتی پروگرام کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ ایک کلاس ہے۔ اگین، through a presidential ordinance before the end of this month less than 10 days before the polls، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس مہینے کے آخر میں انتخابات سے جسٹ 10 دن پہلے۔ تو یہ دونوں اس میں فریزز ہیں کلاس کے اینڈ میں۔ تو آپ کو پتہ ہے فریز ایز اے سبجیکٹ بھی کام کر سکتا ہے اور فریز ایز این آبجیکٹ بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اب اس پیرا میں کچھ ورڈز ہیں، دیکھ لیں۔ ریمپ کا مطلب ہے تیزی، رائز یا اسپیڈ اپ، سلو ڈاؤن اس کا انٹرنیم ہے۔ امپلیمنٹ کا مطلب ہے عمل درآمد کرانا۔ ایگزیکیوٹ اس کا سینونیم ہے۔ پٹ آف اس کا انٹرنیم ہے۔ ایمٹس کا مطلب ہے بٹوین، امنگ اور بٹوین اس کے سینونیمز ہوتے ہیں۔ نو ویئر۔ ریفارم کا مطلب ہے اصلاحات۔ چینج یا ان چینج اس کا انٹونیم ہے۔ اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس، بعض اطلاعات کے مطابق، یہ ایک فریز ہے۔ شی بلیوز دیٹ، وہ اس پر یقین رکھتی ہیں کہ، یہ ایک کلاس ہے کیونکہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ دونوں ہیں اس میں۔ The reforms would boost tax revenue collection، اصلاحات سے ٹیکس ریونیو کی وصولی میں اضافہ ہوگا۔ یہ بھی ایک کلاس ہے۔ From the existing 8% to 15% in a few years time، ایک سال میں یا چند سالوں میں 8 سے 15% تک اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک فریز ہے۔ On its part the FBR bureaucracy is against the plan، FBR کی بیوروکریسی اس منصوبے کے خلاف ہے۔ اس میں فریز بھی ہے، کلاس بھی ہے۔ On its part یہ فریز ہے۔ The FBR bureaucracy is against the plan، یہ ایک کلاس ہے۔ Which was approved by the military backed special investment facilitation council earlier this month، جس کی منظوری اس ماہ کے شروع میں فوج کی حمایت یافتہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے دی تھی۔ For fear of losing its infinite privileges and having its discretionary powers reduced، اس کے لامحدود مراد کو کھونے کے خوف سے اور اس کے ثواب دیدی اختیارات کم کرنے سے۔ For fear of losing its infinite privileges یہ فریز ہے، اور and having its discretionary powers reduced یہ ایک کلاس ہے کیونکہ and having as a verb یوز ہوتا ہے conjunctive tenses میں، اور reduced اس کا آپ دیکھیں verb ہے۔ تو اینڈ کے بعد یہاں پہ ایک hidden subject ہے then having ہے، تو یہ ایک کلاس ہے۔ اب اس پیرا میں کچھ ورڈز ہیں آپ کے لیے۔ اپروو کا مطلب ہے منظوری دینا۔ انڈورس اس کا سینونیم ہے۔ ڈس اپروو اس کا انٹرنیم ہے۔ انفینٹ کا مطلب ہے لامحدود۔ پریولیج کا مطلب ہے مراعات۔ ڈسکریشنری ثواب دیدہ۔ ریڈیوسڈ مطلب کم کرنا۔ شرنک اور ایکسپینڈ اس کے سینونیمز ہیں۔ دی پولیٹیشنز آر اپوزڈ ٹو اٹ آن دا گراؤنڈس دیٹ، سیاستدان اس بنیاد پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ، یہ ایک کلاس ہے۔ دی انٹرم سیٹ اپ ڈز ناٹ ہیو دا مینڈیٹ ٹو ایگزیکیوٹ پالیسیز، عبوری سیٹ اپ کے پاس پالیسیوں پر عمل درآمد کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کلاس ہے یہ۔ دیٹ کین ہیو لانگ ٹرم اینڈ فار ریچنگ کانسیکوینسز، جس کے طویل مدتی اور دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔
یہ بھی ایک کلاس ہے. hence they want to leave the decision. یہ ایک کلاس ہے یعنی کہ وہ اس فیصلے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. about the FBR reorganization to the next elected government. کہ جب تک نیکسٹ گورنمنٹ آئے FBR یہ اس کے لیے ان اختیارات کو چھوڑ دے. while there can be no two opinions on the constitutional limits of the mandate of the interim setup. جبکہ عبوری سیٹ اپ کے مینڈیٹ کی آئینی حدود پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ ایک کلاس ہے. The opposition from FBR officials seem to be motivated by selfish reasons. FBR حکام کی مخالفت خود غرضی کی وجہ سے دکھائی دیتی ہے. تو یہ بھی ایک کلاس ہے. اب اس پیرا میں ورڈز ہیں ایگزیکیوٹ، اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا. امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ دونوں آپس میں سینونیمس ہیں. پٹ آف اس کا اینٹانیم ہے. کانسیکوینس کا مطلب ہے نتیجہ، رزلٹ یا کاسٹ. نو ایفیکٹ اس کا اینٹانیم ہے. مینڈیٹ کا مطلب ہے اختیارات، کنسنٹ یا پاور لیس اس کا اینٹانیم ہے. ایون اف دا رپورٹس کلیمڈ دیٹ، یہاں تک کہ اگر کچھ رپورٹس اس کا دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ کلاس ہے. دی اسٹیبلشمنٹ ہیڈ انٹروین ٹو برج ڈفرینسز بٹوین دی منسٹر اینڈ ٹاپ ریونیو آفیشلس آر کریکٹ. وزیر اعلیٰ اور ریونیو حکام کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی تھی. یہ کلاس ہے اس میں کیونکہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو فالو کیا گیا ہے. It would be a bad move to implement such crucial reforms through an ordinance. ایک آرڈیننس کے ذریعے اس طرح کے اہم اصلاحات کو نافذ کرنا ایک بہت برا اقدام ہوگا. یہ کلاس ہے کیونکہ اگین اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہیں. There is no doubt about the urgency and importance of reorganizing the board. بورڈ کی تنظیم نو کی عجلت اور اہمیت میں کوئی شک نہیں. یہ بھی ایک کلاس ہے. سپریٹنگ پالیسی فرام ٹیکس کلیکشن، ٹیکس وصولی سے الگ اس کی پالیسیز بنانا. یہ فریز ہے. انٹروڈیوسنگ ٹیکنالوجی اینڈ ریڈیوسنگ دی ڈسکریشنری پاورس آف FBR آفیشلس ٹو میک ٹیکسیشن ایکویٹیبل اینڈ فیئر. ٹیکس کو منصفانہ بنانے کے لیے ٹیکنالوجی متعارف کروانا اور FBR کے حکام کی ثوابدیدی اختیار کو کم کرنا. یہ دونوں فریزز ہیں، اینڈ سے پہلے اور اینڈ کے بعد بھی. ایز ویل ایز بوسٹنگ کلیکشن، اور ساتھ میں جو جمع ہو رہا ہے، کلیکشن ہو رہی ہے، اس کو بھی بڑھانا ہے. تو یہ ایک فریز ہے. بٹ اٹ از بیسٹ ٹو لیو دس جاب ٹو دی نیکسٹ الیکٹڈ پارلیمنٹ. یہ بہتر ہوگا کہ ہم یہ کام یا یہ اس طرح کے اختیارات ہم اگلی منتخب پارلیمنٹ پر چھوڑیں. تو یہ ایک کلاس ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہیں. اب اس میں پیرا میں کچھ ورڈز ہیں. کروشل کا مطلب ہے عام خاص. ڈسکریشنری ثوابدیدہ اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا. ایکویٹیبل کا مطلب ہے منصفانہ. فیئر انفیئر اس کا اینٹونیم ہے. بوسٹ کا مطلب ہے بڑھانا. شوڈ دا کیئر ٹیکرس گو اہیڈ وتھ اٹ، کیا نگران اس کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ ایک کلاس ہے. دی ریفارمس وڈ لوز دیئر لیجٹمیسی، اصلاحات اپنی قانونی حیثیت کھو دیں گے. تو یہ بھی ایک کلاس ہے. اینڈ دا نیو گورنمنٹ مائٹ ہیو ٹو ریسنڈ دیم، اور نئی حکومت کو انہیں واپس لینا پڑ سکتا ہے. یہ بھی کلاس ہے. ایون بیفور دا ایگزیکیوشن آف دا پلان، منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے ہی. تو یہ ایک فریز ہے. 3 کلاسز کو فالو کروایا جا رہا ہے ایک فریز کے ساتھ. تو فریز اور کلاسز کی ایکٹیویٹیز کرنا اس لیے امپارٹنٹ ہے کیونکہ کبھی کبھار سینٹینس کی اسٹرکچر لینتھ بڑی ہو جاتی ہے اور ہم پھر اس کی کانٹینٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. تو وہاں سے اس سینٹینس میں سے ہم نے فریزز کو ختم کرنا ہے اور صرف کلاسز کا مفہوم سمجھنا ہے، تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. دی کنسرنس ریزڈ بائی بوتھ PMLN اینڈ PPP لیڈرز ریگارڈنگ دا پلان آر ناٹ مسپلیسڈ. اس منصوبے کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات غلط نہیں ہیں. یہ کلاس ہے. اف ڈاکٹر اختر وانٹس دا بورڈ ٹو بی ری اسٹرکچرڈ، اگر ڈاکٹر اختر چاہتی ہیں کہ بورڈ کی تشکیل نو کی جائے. یہ کلاس ہے. شی مسٹ ورک مور ایکسٹینسولی آن دا بلیو پرنٹ آف دا ریفارمس، اسے اصلاحات کے بلو پرنٹ پر زیادہ وسیع پیمانے پر کام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک کلاس ہے. اینڈ لیو دا جاب آف لیجسلیٹنگ اینڈ امپلیمنٹنگ اٹ ٹو دا انکمنگ ڈسپنسیشن، اور قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کا کام آنے والی انتظامیہ پر چھوڑ دیں. تو یہ بھی ایک کلاس ہے کیونکہ اینڈ کے بعد لیو ورب ہے.
اینڈ لیو یہاں پہ دونوں کے بیچ میں ایک ہڈن سبجیکٹ ہے جس کو یہ امپریٹ کروایا جا رہا ہے کہ یہ کام لیجسلیشن کا آپ چھوڑ دیں آنے والے حکومت کے لیے. ونس اے پالیسی گیٹس میئرڈ ان کنٹروورسی، ایک بار جب کوئی پالیسی تنازع میں پھنس جاتی ہے، اٹ از نیور ایزی ٹو موو اہیڈ ود اٹ، اس کے ساتھ آگے بڑھنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. تو اس پیرا میں کچھ ورڈز ہیں. ریسنٹ کا مطلب ہے واپس لینا، وتھڈرا کرنا، ایگزیکیوٹ کا مطلب اوپر بھی ڈسکس کیا، امپلیمنٹ، مس پلیس مطلب کھو دینا، لوز، ایکسٹینسو وسیع پیمانے پر، وائڈ اسپریڈ، ڈسپنسیشن کا مطلب ہے انتظامیہ میں پھنس جانا. تو آج کے ایڈیٹوریل کو بھی اسی طرح گرامر کی ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھا ہے. جیسے جیسے ہمارے ریڈنگ اسکلس کچھ بہتر ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ریڈنگ کے ساتھ گرامر کی ایکسرسائزز بھی مرج کرتے رہیں گے.